مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گناہ بیماری ہے، استغفار دعا ہے، اور ان کی شفا یہ ہے کہ انہیں دوبارہ انجام نہ دو۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بار بار غور کرنے سے شک برطرف ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ عورت پر تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ فرمانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار، اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص دیانتدار نہ ہو اس کے عہد و قرار پر اعتبار نہ کرو، اور جس آدمی میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے سے اپنی دوستی کو ذلیل و خوار نہ کرو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، نادانوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ساتھ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ رہتا ہے اور ہم رہتے ہیں۔ حضرت امام رضی اللہ نے فرمایا، انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مرنے والے ایسے سفر پر گئے ہیں جہاں سے واپسی نہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ نے فرمایا، بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ نے فرمایا، دنیا حاصل کرنے میں پوری طاقتیں خرچ کرو، پھر بھی جو تم چاہتے ہو اس کو نہ پا سکو گے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ۔ میٹھے پانی کا چشمہ۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نرم گفتاری دلوں کو قابو کر لیتی ہے، نرمی سے بات کرو تاکہ محبوب ہو جاؤ۔ شیریں چشمہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بچوں سے محبت کرو، ان پر رحم کرو، جب بھی ان سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، کیونکہ وہ تم کو اپنا رزق دینے والا سمجھتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ، دنیا حاصل کرنے میں پوری طاقتیں خرچ کرو، پھر بھی جو تم چاہتے ہو اس کو نہ پا سکو گے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ادب حاصل کرنا دولت کے حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا گھر ہم سے دور ہو اور مسافت زیادہ ہو وہ اپنے گھر کے اوپر چڑھے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور ہماری قبروں کی طرف رخ کر کے سلام کرے، بے شک یہ سلام ہم تک پہنچتا ہے۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ حضرت امام علی علیہ السلام۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ فرمانے حضرت امام علی علیہ السلام۔ قول مولا علی علیہ السلام، بارش کا پانی پیو کہ وہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں کو اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوشیاں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے گھر والوں کا سایہ آپ پر ہمیشہ قائم دائم رکھے، آمین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، صرف وہی شخص لڑائی جھگڑا کرتا ہے جس کے سینے میں تنگی ہوتی ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کوے سے صبح اٹھنا اور احتیاط کرنا سیکھو۔
حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت یعنی ان کو حرام سے بچانے سے افضل اللہ کی کوئی عبادت نہیں۔ خدا کسی بندے کو چھوٹی یا بڑی نعمت عطا کرے اور وہ بندہ ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہے تو جو کچھ اسے عطا کیا گیا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اور عطا کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ فرمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ میرے شہر کے معززین کو میرے شہر کی طوافوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام رضا نے فرمایا، قرآن کے علاوہ اور کہیں ہدایت تلاش مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بھلی بات کہا کرو، سیدھی اور سچی بات کہا کرو، بہترین بات کیا کرو، نرمی سے بات کرو، انصاف پر مبنی بات کہو، جھوٹی بات سے بچو۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔